ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساکن۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تو سینہ روشن ہے تو پھر تو آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تبلیغ ہے، وہ عین حیات ہے، حیات بخش ہے، اس کا فائدہ ہوگا، لوگوں کے دل زندہ ہوں گے، کوئی نور پیدا ہوگا سرکار کی باتیں سن کے، اللہ کی باتیں سن کے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اگر دل زندہ نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی بولتے ہو نا وہ مرگ دوام ہے، وہ تو لوگوں کی اور تباہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ان میں کوئی نورانیت پیدا ہو، ان کو ہدایت آئے، تو آپ تو الٹا ان کو ظلمت میں لے کے جا رہے ہو۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ اچھا، قرآن مجید میں جو اسی پہلو کا ہے وہ دو طرح کے معنی آئے ہیں، ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا معنی تو آیا کہ وہ جو دین اسلام کے سرکل سے باہر ہیں، کہ پیغام حق ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے اپنے سینے اس شمع سے روشن نہیں کیے، اسلام ہی نہیں لائے، اسلام ہی نہیں لائے، قبول ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن انہوں نے سوچتے نہیں سوچے نہیں۔ ٹھیک، یہ تو سب الگ ہو گیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو راہ حق تو مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس سے چھٹکارا نہیں پایا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ نفس امارہ کے قیدی عام مسلمان جو ہم جیسے ہیں، جس کو ہم جیسے ہیں، کہ انہوں نے نفس اماریت کی قید سے نہیں چھڑایا، اور وہ دین ان کے حلق سے نیچے ان کے دلوں پہ نہیں اترا۔ لیکن وہ لوگ کیا پھر پبلک میں آ گئے، اور پبلک میں بھی آ گئے تو اب لوگوں کو وہ بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے تو ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں سب کچھ، اور گھنٹوں گھنٹوں گفتگویں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں تک اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک طرف آپ اسلاف کو دیکھ لیں، سادہ سے جملے ہیں، سادہ سے جملے بولتے ہیں، اور 20 لاکھ لوگوں کو کلمے پڑھا جاتے ہیں، ان کے سادہ جملے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے سینے روشن تھے، سینے روشن تھے تو سادہ سے جملے بھی دلوں میں اتر گئے۔ اب جن کے سینے روشن نہیں تھے وہ بڑی مسجع مکفہ گفتگویں بھی کرتے رہے تو باتیں دلوں میں نہیں اترتی۔ حضرت اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ حال میں گم ہے۔ جناب یہ پیر صاحب ہیں، یہ مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں پڑھتا۔ صوفی کی اندر بات ان کے بھی کوئی نہیں ہے، اندر بات ان کے بھی کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ اس کے پاس بھی صرف گفتار ہے، کردار نہیں ہے۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار، کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ یہ ہے روشن سینہ، کہ جو سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات۔ یہ ہے کہ بھی اگر کردار ہو، اور کردار بھی کس کا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے مصطفی کردار کی شمع کو اپنے کرداروں میں روشن کر لو تو یہی تمہیں حیات جاویدہ نصیب ہو جائے گی، پھر تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ جائے گا، اور تمہیں وہاں سے باقی باللہ اور بقا نصیب ہو جائے گی، اور پھر تمہاری ذات وہ ذات بن جائے گی کہ جو تمہارے ساتھ بھی آ کے بھی لمس ہو جائے گا، وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ تو ہم جب اہل اللہ کو دیکھتے ہیں جن کے سینے روشن تھے، حضرت بابا فرید سے وہ لمس ہوتا ہے حضرت کلیار شریف کو، وہ لمس وہاں سے ہوتا ہے حضرت بابا نظام کو، حضرت داتا علی ہجویری وہاں سے آ کے بیٹھتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت اجمیر شریف شاہ اجمیر حضور داتا علی ہجویری، یہ سارے وہ مبارک۔ مطلب یہ ہو گیا سر کہ جن کے سینے روشن ہیں، جن کو اللہ نے اپنا نائب بنا لیا ہے، انشراح ہو گئی ہے، ان کی باتوں سے تو آپ کو فائدہ ہے، ان کی تبلیغ سے بھی آپ کو فائدہ ہے کہ وہ ظاہر ہے حق شناس ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اندھے بندے سے بندہ پوچھ لے، راستہ پوچھے تو اس کو خود ہی نہیں نظر آتا تو وہ کون سا راستہ آپ کو بتائے گا؟ بالکل۔ اس پہ مولانا نے ایک وہ بات بھی فرمائی ہے، ایک حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اندھے کو کبھی بھی امام نہیں بنانا چاہیے۔ بڑی مزے کی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی امامت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں مکروہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ جانے اس نے وضو بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا، کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، استنجا بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی امامت اس لیے مکروہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو دل کا اندھا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔
یہ ایک سوال ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ بھی امام تو ہو ہی وہ نا دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور. علامہ نے فرمایا سر فارسی میں، آپ فرماتے ہیں کس کے اورا دید او امام است، جس نے ذات کو دیکھا ہے وہ امام ہے، منو تو نا تمام او تمام است. وہ مکمل ہوا ہے جس کو وہ نیابت مل گئی ہے، وہ نور دیکھ لیا ہے، اور اللہ کو ظاہری آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مراقبے کا بزرگوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یا عالم خواب کا لکھا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جس کی یہ منزل ہو، اتنے قرب میں چلا جائے، وہ تمہارا اصل امام. وہ تمہارا اصل امام.